فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت پچھلے حلقوں میں قدر تفصیل کے ساتھ نماز باجماعت کے فضائل پر گفتگو ہوئی ہے۔ نماز باجماعت کے فضائل کے بعد اسی سے جڑا ہوا ایک الگ اور مستقل مسئلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں یہ ہے کہ نماز باجماعت کے لیے جانے کی کیا فضیلت ہے۔ نماز باجماعت کے لیے جانے کی فضل المشی الی صلاۃ الجماعہ، نماز باجماعت کے لیے چل کر کے جانے، یا دور ہو تو سواری کے ساتھ ہی صحیح، لیکن یہ جو جانا ہے جماعت کے لیے، اس کے لیے جو قدم اٹھیں گے، جو قدم چلیں گے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر فضیلت کا عمل ہے، اور نماز باجماعت کی اہمیت کس قدر ہے میرے بھائیوں، کہ اس سلسلے میں اگر ہم نے سوچا اور قدم بڑھایا تو ہمارا اجر و ثواب کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیثوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ دلیلیں تو اس سلسلے میں بہت ساری ہیں، لیکن محض اشارے کے طور پر صرف نقاط آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے، یہ بات واضح ہو جائے تاکہ کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک نہایت ہی عظیم الشان نیکی ہے، ایک بہت بڑا نیک عمل ہے انسان نماز باجماعت کے لیے چل کر کے جائے۔ دیکھیے اس حوالے سے جو فضیلتیں آئی ہوئی ہیں نماز باجماعت کے لیے جانے کی فضیلت، اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز باجماعت کے لیے جاتا ہے، نماز باجماعت کے لیے جاتا ہے اور اسے نماز باجماعت سے محبت ہے، لگاؤ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ لمبی حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، آپ نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں مکین ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں کے ضمن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لٹکا رہے، یعنی اسے ہمیشہ اس بات کی فکر رہے کہ کب وہ مسجد میں پہنچ جائے، کب وہ نماز باجماعت ادا کر لے، اور نماز باجماعت سے فارغ ہوتا ہے اور گھر واپس آتا ہے، پھر اسے اسی بات کی فکر رہتی ہے کہ کس طرح سے اسے نماز باجماعت کو حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تو نماز باجماعت سے اس کی اتنی محبت ہے، اسے اتنی محبت ہے کہ ہمیشہ جاتا ہے، ہمیشہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، دل اس کا لٹکا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے عرش الہی میں کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی جو بہت ساری حدیثیں ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز باجماعت کے لیے جو شخص چل کر کے جاتا ہے، اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درج کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک قدم، خطوہ، ایک ایک قدم جو چلتا ہے، قدم قدم اس کا نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور اس کے نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی ایک حدیثیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اور اس بعض حدیثوں میں اس سلسلے کی جو بعض حدیثیں ہیں ان میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نماز باجماعت کے لیے مسجد جائے، اس کے لیے فضیلتیں موجود ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس قدر نیکی کا کام ہے کہ قدم قدم پر ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ ویرفعہ بہا درجہ ویحط بہا خطیئہ، صاف لفظوں میں کہ جو شخص نماز باجماعت کے لیے جائے گا، ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، درجہ بلند ہوگا اور گناہوں کی معافی ہوگی۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بڑی فضیلت کی ہے کہ انسان نماز باجماعت کے لیے حاضر ہو۔ ایسے ہی
ایک پہلو فضیلت کا اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب صرف مسجد جانے کے لیے نہیں ہے. جو لوگ نماز بجماعت کے لیے مسجد جاتے ہیں یہ ثواب جانے ہی میں صرف نہیں ملے گا کہ مسجد پہنچ گیا، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا اور اسے ثواب مل گیا، اب واپس آئے گا تو ثواب نہیں ملے گا. نہیں، چونکہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جماعت کے ساتھ مسجد میں کرنا تھا اسے، اس لیے اسے جاتے وقت ہر قدم پر بھی ثواب ملے گا، اور واپس جب تک وہ گھر نہیں پہنچ جائے گا اس کا ہر قدم نیکیوں میں لکھا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز باجماعت کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اس کے لیے چل کر کے جانے والے کی بھی فضیلت ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز باجماعت کے لیے چل کر کے جانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جو جتنا زیادہ دور ہوتا ہے، جتنا زیادہ قدم استعمال ہوتے ہیں اس کے چل کر کے جانے میں، اتنا زیادہ وہ ثواب پاتا ہے. اور جو گھر کے دور ہونے کی وجہ سے جا کر کے واپس نہیں آتا بلکہ ایک سے زیادہ نمازیں وہی انتظار کرتا ہے، پڑھ کر کے پھر واپس لوٹتا ہے، جب تک وہ منتظر ہوتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نماز میں لکھا جاتا ہے اور اجر و ثواب حد درجہ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ بڑی فضیلت کا کام ہے نماز باجماعت کے لیے چل کر کے جانا. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز باجماعت کے لیے چل کر جانے سے گناہ پورے طور پر مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی محو کر دیے جاتے ہیں. خطیات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے میرے بھائیوں کہ انسان نیک نیتی کے ساتھ نماز باجماعت کے لیے جائے، حاضر ہو تو چل کر کے جانا اس قدر فضیلت کا عمل ہے کہ اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. یہ فضیلت کا ایک بنیادی پہلو ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز باجماعت کے لیے چل کر کے جانے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد نماز باجماعت کے لیے مسجد جانے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شخص کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر تاکید ہے، کہیں نیکیاں نوٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کہیں رفع درجات کی بات کہی جا رہی ہے، کہیں گناہوں کو پورے طور پر مٹا دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، کہیں گناہوں کو پر پردہ ڈالنے کی بات کہی جا رہی ہے، کہیں گناہوں کی مغفرت کی بات کہی جا رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے فضیلت حاصل ہے. تو جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے نماز باجماعت کے لیے چل کر کے مسجد جائے گا اسے فضیلت حاصل ہوگی، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. ایسے ہی اس حوالے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر یہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز باجماعت کے لیے مسجد صبح شام میں کسی بھی وقت پیدل چل کر کے جائے گا یا نماز باجماعت کے لیے جائے گا، دور ہو تو گاڑیوں سے جانے کا بھی کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص پیدل جاتا ہے تو اور زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کل قیامت کے دن ضیافت تیار فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ضیافت فرمائے گا، ضیافت تیار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جنت کے اندر ایسے شخص کے لیے منتظر ہیں جو پیدل چل کر کے نماز باجماعت کے لیے مسجد جاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح. جب کوئی شخص مسلمان نماز باجماعت کے لیے مسجد صبح یا شام جاتا ہے، جب جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نزل یعنی مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو کچھ بھی تیار کیا جاتا ہے اسے تیار فرماتا ہے. میرے بھائیوں، تو یہ ہے فضیلت کی بہت ساری باتیں، بہت سارے پہلو، اور ایک دو پہلو اور بھی ہیں میں اختصار کے ساتھ اسی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز باجماعت کے لیے چل کر کے جاتا ہے اور دور ہونے کی وجہ سے کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، مسبوق ہو جاتا ہے، یعنی کوشش کیا، چل کر کے گیا اور اس کے بعد جب مسجد پہنچا تو اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی یا 2 رکعت چھوٹ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے، اس کی کوشش کی وجہ سے ان لوگوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا جو شروع سے نماز میں جماعت میں حاضر ہیں. میرے بھائیو، یہ فضیلت ہے کیونکہ انسان نے کوشش کی ہے اور چل کر کے گیا ہے، اس لیے اسے یہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. ایسی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز باجماعت کے لیے چل کر کے جائے گا اس کا ایک قدم گھر لوٹ آنے تک نیکیوں میں لکھا جائے گا، جیسا کہ اس حوالے سے اس سے پہلے بھی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے. میرے بھائیو، ایک پہلو اور بھی ہے اجر و ثواب کا، فضیلت کا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، اسے یہ ثواب ملتا ہے کہ اجر الحاج المحرم. جو
احرام پہن چکا ہے، یعنی نیت کر چکا ہے حج کی، لبیک پکارتا ہوا حج کے لیے جا رہا ہے، ایسے حاج کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا، کاجر الحاج المحرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا ثواب ہے اس چیز کا جب انسان نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر کے جائے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر کے جاتا ہے، مسجد کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، جب انسان چل کر کے جاتا ہے تو اسے فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے کی چونکہ بہت ساری باتیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں گفتگو لمبی کروں، یہ پہلو اتنے جو پہلو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیے گئے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں سے وضو کر کے جلدی نکلنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم پیدل چل کر کے جائیں، قدم چھوٹے چھوٹے رکھیں اجر و ثواب کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ حرص اور یہ لالچ مطلوب ہے ایک بندے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی رحمتوں کا محتاج ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ انسان چھوٹے قدم رکھے، زیادہ قدم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک قدم کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے کی اور اس سلسلے میں پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تاخیر کرتے ہیں، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اپنے کام کاج میں، حتیٰ کہ اقامت کا وقت ہو جاتا ہے، بلکہ اقامت بھی ہو جاتی ہے اور ہماری مسجدیں ہمارے بغل میں ہوتی ہیں اور ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کس قدر افسوسناک سستیاں ہمارے ہاں پائی جا رہی ہیں، کس قدر افسوسناک میرے بھائیوں بے اعتنائی اور نماز باجماعت سے بے توجہی پائی جاتی ہے۔ ہر چیز اہم ہے نماز باجماعت سے، ہر چیز اہم ہے نماز سے، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام حدیثوں کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اس کی فکر کریں، اللہ سے دعا کریں، توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز باجماعت کے لیے پہنچنے کی، چل کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔